اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ القیامہ تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ الدہر سے آغاز کیا جا رہا ہے اور اس لیکچر میں ہم اس کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقام نزول کے حوالے سے۔ اس کے مقام نزول سے ریلیونٹ علماء میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک یہ سورہ مکی سورہ ہے، لیکن امام مجاہد، حضرت قتادہ، ان کی روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ حضرت حسن بصری، حضرت اکرمہ، ان جیسے علماء کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، سوائے آیت نمبر 24 کے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 24 مکی ہے، اس کے علاوہ یہ سورہ مدنی ہے۔ دراصل جو نام آپ کے سامنے لیے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مفسرین کہلاتے ہیں، کچھ تابعین میں سے ہیں۔ بیسیکلی مکی سورہ ہے، لیکن مدنی ہونے کے بارے میں بھی روایات بہرحال ملتی ہیں، لیکن ایک آیت نمبر 24 اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ مکی ہے۔ بہرحال اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس سورہ کے نام سے متعلق اور رکوع اور آیات کی تعداد۔ تو اس سورہ میں 2 رکوع ہیں، 31 آیتیں، 240 کلمات اور 1054 حروف ہیں۔ ان پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور اس کا نام الدہر بھی ہے اور الانسان بھی ہے۔ اس سورہ کو ان دونوں ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، اور ریزن کیا ہے؟ اس کی پہلی آیت، اس سورہ کی پہلی آیت میں لفظ الانسان بھی ہے اور الدہر بھی ہے۔ دہر سے مراد زمانہ ہے، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ پہلی آیت کی تفسیر میں ہم پڑھیں گے بھی۔ سورۃ الدہر کے مضامین کی بات کر لیں تو مرکزی مضمون آخرت کے احوال بیان کر رہا ہے، اور جو دیگر مضامین ہیں ان کو ہم مجموعی اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں کہ انسان جو آج اپنے زور بازو، ساز و سامان، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا اور یہ مال و دولت جس پر آج بہت نازاں ہے، ان تمام سچویشنز میں اپنے خالق کو بھول چکا ہے۔ تو اس سورہ کے بالکل ابتدا میں اسے بتایا جا رہا ہے، سافٹ ریمائنڈر، ہمیشہ سے تو ایسا نہیں تھے، بلکہ تمہیں نیست سے موجودگی کس نے دی؟ تمہیں ہوش، تمہیں جو قوتیں عطا کی گئی وہ کس کی عطا کرتا ہے؟ اور یہ قوتیں، یہ وجود تمہیں بخشا گیا، اس کا مقصد تمہاری آزمائش ہے۔ کیا تم اللہ کا شکر گزار بنتے ہو، یا تم کفران نعمت کر کے نافرمانوں کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ پھر اس سورہ کے ابتدا میں ان انعامات کا ذکر فرمایا گیا جو شکر گزار بندوں پر کیے جاتے ہیں۔ اس سورہ کے شروع میں انسان کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے اسے قوت بصارت اور قوت سماعت بھی عطا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انسانوں کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، بعض کہ جو شکر گزار ہیں، بعض ناشکرے۔ شکر کرنے والوں کی جزا جنت ہے، اور ناشکری کرنے والوں کی سزا جہنم۔ اس سورہ میں ذکر ہوتا ہے کہ نیک مسلمانوں کی جزا جنت کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس جزا کے مستحق ہوئے۔ یعنی اس سورہ کو مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو یہ وہ دور تھا جس میں انتہائی خود غرضی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اگر دوسروں کی خستہ حالی دیکھتے تھے تو بجائے ان پر شفقت کرتے، بجائے ان پر رحم کرتے، رحمت کرتے، نفرت سے دیکھتے، حقارت سے دیکھتے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ایسے زمانے میں ان لوگوں کی توصیف بیان کی جا رہی ہے اس سورہ میں جو مسکینوں، یتیموں، قیدیوں، ان تمام غربا کو محض اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے تھے۔ پھر ان نوازشات کا ذکر فرمایا جس سے ان لوگوں کو نوازا جائے گا جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے تھے۔ پھر اس سورہ کے اگر دوسرے رکوع کی بات کریں تو اس میں ذکر ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے، قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اور
اس کی تبلیغ کے دوران جو تکلیف آپ پر آئے اس پر صبر کیجیے اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے تاکہ روحانی قوتیں نشو و نما پائیں اور حوصلے بلند رہیں۔ پھر آگے چل کے اس سورہ میں ہم یہ مضمون بھی دیکھیں گے کہ اللہ نے دنیا پرستوں کے حالات بیان کیے ہیں اور ان کی کوتاہ نظری پر انہیں تنبیہ کی کہ وہ فانی زندگی کی لذتوں میں مگن ہیں اور آخرت کی ابدی راحتوں کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ جو آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کی نعمتوں کو ترک کر رہے ہو، اس کو بھلا رہے ہو۔ اس کی مذمت کی گئی قرآن پاک میں اور کفر و عناد پر ان کو وعید سنائی گئی۔ اس سورہ کے آخر میں بتا دیا گیا کہ یہ کتاب باعث نصیحت ہے، اب جس کی مرضی ہے وہ اس کی نصیحتوں پر عمل کرے، جس کی مرضی ہے وہ نصیحت حاصل کرے اور رب کی طرف راہ اختیار کرے، اور جو نافرمانی کی راہ لے گا وہ اپنی نافرمانی کا وبال بھی چکھے گا۔ تو یہ اس سورہ کے مضامین پر ہم نے ایک اوور ویو لیا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات تفسیری اسباق میں پڑھیں گے۔ آخر میں اس کا سورۃ القیامہ سے کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ سورۃ القیامہ میں جنت اور جہنم کے اوصاف اجمالی طور پر ذکر ہوئے اور سورۃ الدہر میں جہنم کے اوصاف اور خاص طور پر جنت کے اوصاف تفصیلی طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورۃ القیامہ میں قیامت کے دن اور کافروں اور فاجروں کو پیش آنے والے دردناک امور بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الدہر میں نیک مسلمانوں کو قیامت کے دن ملنے والی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ القیامہ کے بالکل اختتام پر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا کہ اس نے پہلی دفعہ وجود بخشا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ بالکل اسی طرح سے سورۃ الدہر کے آغاز میں تخلیق انسانی کا ذکر ہے۔ اس سمیت اس سورہ میں دیگر بہت سے حکمتوں کے خزانے ہیں، انشاءاللہ ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکچر میں کچھ سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔